مہمان رسول کی ضیافت کی، ادھی مہمان رسول کی دعوت کی، ادھی مہمان رسول کی انتظام کے لیے صبح کو نکلتا ہوں، شام پلٹ کر کے آتا ہوں۔ نازل زمانے والے کیا کا بولتے ہیں، مگر حدیث الخاطر نے پلٹ کر کے نہیں دیکھا، اپنا مشن لے کر چلتے رہے، اتنا آگے بڑھے، کل تک زمین کے اوپر تھے، آج زمین کے نیچے چلے گئے، مگر وہ اپنی نشانی چھوڑ کر کے گئے۔ انسان انسان مر جاتا ہے مگر اس کے اعمال زندہ رہتے ہیں۔ آپ فراموش کر سکتے ہیں، یہاں کی دیواریں اس کو بھول سکتی ہیں، یہاں کی ہر ذرات اسے فراموش کر سکتی ہے، مگر شمس تبریز کے رگوں پر جب تک خون دوڑتا رہے گا، ہر رگوں کا خون، ہر قطرہ جھنکی کے نام بھی لے گا، یہاں کا داؤد کو بھی نام لے گا، اور اپنے اکابرین کا نام لے گا کہ کل تک بھگے رکھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کل تک بھگے رکھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے بول نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن احمد رسول، نعرے تکبیر، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ پلٹ کر کے دیکھا، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بتاتے بتاتے کچھ کہنے لگے، بڑا داستان ہے کہ میں کہاں سے چھیڑوں کہاں ختم کروں۔ آپ لوگوں نے دیکھا، اللہ اکبر، صبح کو نکلتے تھے، اس وقت اتنی گاڑیاں بھی نہیں تھی، اتنے ذرائع بھی نہیں تھے، صبح کو پیدل نکلتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اسی کا پڑھایا ہوا میں میں چل رہا ہوں، لوگ مجھے رسیو کر رہے ہیں، لوگ مجھے ختم چلنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ جس کی دعا ہے اسی قائد کی تو ہی دعا ہے، اسی قائد کی ہی دعا ہے۔ ہم نے کہا قائد، وہ زمانہ مجھے یاد ہے، آپ زندگی سے نکلتے پیدل اخارا کی سرزمین پر پہنچتے اور نہ جانے چلتے چلتے پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے، کوئی آتا میں اس موٹر سائیکل پہ سوار ہوگا، کوئی آتا میں موٹر سائیکل پہ سوار ہوگا، یہ پیچھے آگے چلتا میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا، مگر کوئی ملتا نہیں۔ سفر طے کرتے چلے گئے، سفر طے کرتے چلے گئے، پھر پلٹ کر کے آئے، دیکھتا کہ کوئی آ رہا ہے تو میں اس کے موٹر سائیکل میں سوار ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ کتنی مشقتوں کا زمانہ تھا، کتنی پریشانیوں کا زمانہ تھا۔ آج یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے حدیث الخاطر کو دیکھا ہے، جن لوگوں نے حدیث الخاطر کے سارا باشرہ چل کر کے آج یہاں سے وہاں تک پہنچایا ہے، اور میں نے کہا کہ صرف حدیث الخاطر نے مجھے علم ہی نہیں دیا، حدیث الخاطر نے مجھے صرف عالم ہی نہیں بنایا، کرم ہے کروڑوں رحمتیں ہیں قربت پر، جنہوں نے 1993 میں اس عظیم الشان دنیائے ساکت کا پریشت کیا جس کو آج حضور تاج الشریعہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سید بدر عالم رضوی صاحب نے ازہری صاحب حملہ کا سفر کروایا، ازہری صاحب حملہ تشریف لائے، ہم لوگوں کو مولانا حدیث القادری صاحب نے کہا کہ سنو سارے بچے چلو، سب کو آج مرید کریں گے، سب کو آج مرید کروائیں گے۔ ہم لوگ نہ مرید جانتے تھے نہ مرشد جانتے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کے قول کے ناز پوشیدہ ہے، لے گئے بیعت کروا گئے، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ 28 سال کا زمانہ گزر گیا، 28 سال کا زمانہ گزر گیا، تاج الشریعہ کا نام سنتا چلا گیا، مگر پہلے تاج الشریعہ جب آپ کا وصال ہو گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شہر بریلی بریلی نہیں ہے، یہ تو عرفات کا میدان لگ رہا ہے۔ رسالت
زندہ باد زندہ باد زندہ باد پورا مہینہ میرے سبحان اللہ واپس سے کہہ دو یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیر کو اپنے مشکل نگاہوں کے سامنے لگ کر کے بریلی شریف کے جنازے میں پہنچا ہم نے اپنے پاس کو سلام کیا کہا تیری تربت پہ لاکھوں سلام آج میں 18 سال 28 سال پہلے مرید کروایا تھا مگر میں آج اپنے پیر کو جان رہا ہوں کہ میرے دادو شکیہ کا سکتا سبحان اللہ میرے مرشد کے تربت پہ رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے آج یہ رضوی محلہ سبحان اللہ میں کہاں سے شروع کہاں سے سناؤں باتیں بہت ساری ہیں میں چاہتا ہوں کہ سرسری نظروں سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں آپ ہم ہیں اعلیٰ کہیے سبحان اللہ قسمت میں ناز کریں قسم خدا کی قسمت میں ناز کریں آپ ہیں اعلیٰ حضرت والے ہم ہیں اعلیٰ حضرت والے ایک بزرگ آتے تھے جدہ سے کہاں سے جدہ سے ماہی آتے تھے سنیے ماہی آتے تھے اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت اس وقت ضعیف ہو چکے تھے آپ دھیرے 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 سر جھکا کے چلتے تھے میرے اعلیٰ حضرت آپ نے جبل پور کا وہ سرکار برہانے ملت جو میرے اعلیٰ حضرت کے پہلا خلیفہ ہے جن کے مزار پاک جبل پور میں ہے سرکار برہانے ملت جوان تھے سنیے کا جوان تھے جوان تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے برہان ایک بزرگ آتا ہے آئی میں چلو چل کر کے ملاقات کرتے ہیں تو سرکار برہانے ملت ساتھ چلے آئے بیٹھ گئے باتیں ہوئی بہت ساری باتیں ہوئی اور جب باتیں ہوئی تو سرکار برہانے ملت سنی سرکار برہانے ملت فرماتے ہیں کیا برہانے ملت فرماتے ہیں کہ اس بزرگ اور اعلیٰ حضرت سے بہت ساری باتیں ہوئی اور میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہ کر کے بہت ساری زبان میں سمجھتا تھا بہت ساری زبانوں کو میں سمجھتا تھا مگر ان دونوں میں کیا کیا باتیں ہوئی میں کچھ سمجھ نہیں پایا کیا کیا باتیں ہوئی میں سمجھ نہیں پایا اور باتیں ختم ہو گئی تو سرکار اعلیٰ حضرت جانے لگے آپ مجھے اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں تو وہ بزرگ نے کہا کہ احمد رضا جا تو رہے ہو مگر آپ کیا پسند کریں گے اب چائے پانی قہوہ کیا پسند کریں گے اعلیٰ حضرت کی ذہانت بالکل مان جا جب میرے امام سے پوچھا کہ آپ کیا پسند کریں گے چائے پانی قہوہ تو انہوں نے کہا کہ حضور ان تینوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہو جائے کیوں اس لیے کہ ان تینوں میں سے کون سی برکتیں رکھی ہے کون کرتا ہے اس لیے سرکار تینوں میں جائے آپ نے لیا پھر وہاں سے چلے اب چلے تو کچھ دور اس بزرگ نے میرے امام کو چھوڑا آپ گئے پھر پلٹ کر کے واپس آ جائے سر جھکا کر کے روحانی ملت نے لکھا کہ ان کو جانے میں اپنی تاخیر ہوئی پلٹ کر کے اس بزرگ کے یہاں گئے پلٹ کر کے اس بزرگ کے یہاں گئے اور کہا حضور آپ سے میری گزارش ہے میری سرکار ایسا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ احمد رضا آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر احمد رضا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں ایسا ہے کہ کچھ وظیفہ دیجیے آپ کچھ مجھ کو وظیفہ دیجیے میں پڑھوں گا میں اس کو اپنے وظیفے میں رکھوں گا اب یہاں سے سنیے بزرگ نے کیا کہا تھا آج مصر کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں سنیے مصر کے اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں مصر کے اعلیٰ حضرت نعرہ لگاتے ہیں اس بزرگ نے کہا کہ تم وظیفہ مانگتے ہو ہاں حضور مجھ سے وظیفہ دیجیے کہا سنو وہ جو احمد رضا جا رہا ہے نا اس کے قدم میں قدم ملا کے جاتے رہو چلتے رہو وہی قدم تجھے جنت میں داخل کر دے گا وہ جنت وہ قدم تجھے جنت میں داخل کروا دے گا دار دل قلب میں عظمت مصطفیٰ پورا مجمع بولے گا دار دل قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ
حضرات گرامی بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات عرض کر کے اپنی طرف کم کرنے کی کوشش کروں گا، وقت زیادہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی باجی عرض کروں گا انشاءاللہ، عرض کروں گا انشاءاللہ، ضرور کروں گا۔ ہم تو اسی کا کھاتے ہیں۔ ارے جس محفل میں میرا امام کا ذکر نہ ہو، میرے امام کا جس محفل میں ذکر نہ ہو، ہم میدان محشر میں جواب دیتے ہیں۔ ہر پیر کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو پورا مجمع بولے گا، ہر مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، مگر احمد رضا کی ذات ایسی ہے کہ پیر احمد رضا پہ ناز کرتا ہے۔ احمد رضا پہ ناز کرتا ہے۔ ایسے ویسے پیر اللہ میرے نبی کا شہزادہ حسنین کریمین کا شہزادہ سیدی سرکار آل رسول احمدی سناؤں گا مگر صبر کیجیے اور مجھ کو کم سنیے، میرے عزیز کو زیادہ سنیے۔ کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کم وقتوں میں بابا آپ جانتے ہیں، آپ اطمینان سے دھیرے چلے جائیے، آپ کی دعا کل بھی تھی، آج بھی دھیرے جائیے۔ ہمارے جابر بھائی کی والدہ ماجدہ اللہ ان کی تربت میں رحمت کی بارش ہے، اتنے لوگ یہاں پہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے قبروں کی رحمت کی بارش فرمائے۔ والدین محترمہ کی سال ثواب میں محفل جو تحلم کا پروگرام تھا، اس پروگرام میں میرے عظمت والدین کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس پروگرام سے الحمدللہ اس قرب و جوار میں بہت ساری دعوتیں ملی، بہت ساری، اور اس موقع سے بابا نے عظمت والدین سن کر کے ہمارے حاجی صاحب نے بھی بنا بہت زیادہ یاد ہے۔ ارے حیرت اس بات کی ہے کہ سڑا ہوا بدعقیدہ دیوبندی بھی میری تقریر کو سنا ہے اس محفل میں، وہ بھی جانتے ہیں کالوا طلبا کا نام سننے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر سنے وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ سب کچھ، ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ اسی عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ سنیے تو میں عرض کر رہا تھا علم کے سلسلے میں، علم، پھر ہم آگے بڑھیں گے علم کے سلسلے میں۔ دیکھیے علم ہے کیا؟ ایک مرتبہ میرے سرکار امام اعظم اپنی گزرے میں تھی اور اپنے چاہنے والوں کو، مریدوں کو، متوسلین کو، قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ تعلیم کون؟ میرا امام ہے، امام اعظم ہے، تعلیم دے رہے تھے۔ دیکھیے علم کیا چیز ہے، سنیے، آپ نے مجھ کو پڑھایا ہے، میں جانتا ہوں اس میں ایک دانے کے بھی اگر ہم خاموش کریں تو کل میدان محشر میں جواب نہیں دے پاؤں گا، میرا جواب نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے مجھے بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کل جس بچے کو آپ نے پالا ہے اس بچے کی تقریر آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کو تو اور اچھا لگتا ہوگا، سنیے امام اعظم ہے، بچے کو پڑھا رہے ہیں، اسی راستہ سے ایک بچہ گزرتا تھا تو دیکھا بھیڑ بھاڑ ہے تو مجمع بیٹھ بات بولنے لگی اور وہ سننے لگے، تو ایک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، اس کی بڑی ماں نے کہا بیٹا 3 دن سے گھر میں رہتے نہیں ہو، کام بھی کرتے تھے نا، دھوبی کے کام، باپ کا انتقال ہو گیا، تم پیسے کما کر آتے تھے، گھر کھانے کا سامان نہیں۔ کہا ماں دھوبی کا کام تو نہیں کیا ہے، مگر بات بتاؤں، کہا بول بیٹا، کہا راستے میں کو بیٹھا رہا ہے اور بڑی اچھی سی باتیں کرتا ہے، میں اس کے محفل میں بیٹھ جاتا ہوں اور وہ مجھے علم دیتا ہے، اتنا ہی بڑھیا سنی۔ کہا بیٹا تجھے شرم نہیں آتی ہے، کام کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے گھر میں چولہا نہیں کرتا، تو محنت کرتا ہے، لاتا ہے کیا کام کرنے کے لیے، پھر وہ دھوبی کا کام کرنے چلا گیا، دھوبی کا کام کرنے کے لیے۔ اب میری امام کی بات سن، جب دیکھا 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، نہیں آیا، تو میرے امام اس بچے کو تلاش کرنے لگے، تلاش کیے کہ بچہ ہے کہاں، پتہ چلا قریب مقام بڑھیا نے بچے کو رو رکھا ہے، اور بچہ اس بچے کو کیوں روتا، بڑھیا نے کہا تمہیں معلوم میرا شوہر انتقال کر دیا ہے، یہ دھوبی کا کام کرتا ہے اور پیسے لاتا ہے تو میرا گھر چل جاتا ہے،
کہا ٹھیک ہے گھر چلتا ہے تو ایسا ہے کہ میں اسے علم دیتا ہوں. کہا علم دیتے ہو؟ یہ غریب بچہ ہے میں اس کو ایسا علم دیتا ہوں کہ اس کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اور یاد رکھو یہ بوڑھی ماں یہی بیٹا تجھے جنت لے جائے گا. جب کہا تو بڑھیا غصے میں آ گئی. کہا آپ کی عقل ختم ہو گئی ہے. کہا یہ غریب کا بچہ اور جنت کی بات کر رہے ہو. میرا شیخ مسکراتا ہے اور کہا سنو تیرا بیٹا بھی کا کام کرتا ہے. کہا ہاں کتنا ملتا ہے؟ کہا 60 درہم. کہا سنو میں اس کو 60 درہم بھی دوں گا اور میں اس کو عالم بھی دوں گا. 60 درہم بھی دوں گا اور عالم بھی دوں گا. کیسا ملے گا لوگوں کو؟ ذرا سا سنیے گا میرا تقریر کو. کہا 60 درہم بھی دوں گا اور میں اسے عالم بھی بناؤں گا. اور میری امام عالم بنانے لگی پڑھانے لگی اور کہا بڑھیا سے سنو جب یہ عالم بن جائے گا تو دنیا میں کھانا تو کھائے گا وہ کھانا کھائے گا جو ابھی مومنین کھاتے ہیں. کہا کون سے کھانا؟ کہا روغن رشتوں میں ڈبو کر کھلوتا کھائے گا. کہا پاگل ہو معلوم نہیں یہ کھانا ابھی مومنین کھاتا ہے. معلوم نہیں یہ بادشاہ کا کھانا ہے. نہیں معلوم یہ بڑے بڑے لوگوں کا کھانا ہے. زمانے کے بادشاہوں کا دسترخوان بھی کھانا ہوا ہے. اور یہ غریب بچہ جس کا باپ انتقال کر دیا ہے روغن رشتوں میں ڈبو کر کھلوتا کھائے گا. یہ تو خواب دیکھ رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ہے تو بات کی بات ہے. اگر 60 درہم دوں گا اس بچے کو میں پڑھاؤں گا. میرے امام نے بچے کو پڑھانے لگے. اب جو پڑھاتے میرا امام نے اتنا پڑھایا کہ زمانے کی بہت بڑے مفتی بن گئے, عالم بن گئے, فاضل بن گئے. اور جب فاضل بن گئے سر پہ دستار فقاہت جب رکھا گیا تو کیا ہوا کہ اس زمانے کی کوفہ کے سرزمین میں اس زمانے کے جو امیر المومنین جو بادشاہ تھا سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں کون؟ امام ابو یوسف کو دعوت دیتے ہیں. امام محمد اور ابو یوسف یہ دو شاگرد میرے امام کے بڑے قریبی شاگرد تھے. دعوت ملی اور جب دعوت ملی تو دسترخوان سجا ہوا تھا, بڑے خوبصورت کھانا, ذائقہ دار کھانا, خوشبو کھانا. اور جب دیکھا تو مسکرانے لگے. کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں, کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ابو مومن کہا اے عالم صاحب کیا آپ کو یہ کھانا پسند نہیں ہے؟ کہا یہ روغن پشتا میں وہ کر فلوتا کھائے گا. یہ کھانا علی مومنین کے یہاں ملتا ہے, یہ کھانا بادشاہوں کے یہاں ملتا ہے. کیا یہ کھانا آپ کو پسند نہیں ہے؟ اتنا جب کہا تو میرا امام رونے لگے. ابو امام یوسف رونے لگے زیادہ رونے لگے. اس امیر مومنین نے کہا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ کھانا پسند نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا آج سے زمین کوفہ میں صوفیاء لکھتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں میرا کھانا یہ پسند نہیں ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ میرا امام نے سچ کہا تھا. ایسا تعلیم دے رہا ہوں کہ روغن پشتوں میں ڈبا کر فلوتا کھائے گا. کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج دیکھ لیتی میرا امام نے جو سچ کہا تھا وہ کل بھی سچ ہے, آج بھی سچ ہو رہا ہے. اور صبح قیامت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن آمد رسول. یہ علم ہے, اسی علم کو نہ جانے آپ نے اپنا ہمارا مجھے معلوم ہے کہ کیسا دور گزرا ہے, مجھے معلوم ہے کہ وہ زمانہ کیسا تھا جس زمانے میں آپ اپنے گھر کا چولہا آپ کا نہیں جلتا تھا مگر آپ نے مدرسے کا چولہا جلوایا ہے. اور وہ بچے ملک کے ابھی بچہ جو ہے حیدرآباد یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. ارے آپ نے ہمیں کہنا کہ قسم خدا کہ آپ نے بڑی محنتوں سے اس ادارے کو نوازا تھا. کیوں ادارے کو نہیں دیتے تھے؟ ادارے میں جو پڑھ رہے تھے ان بچوں کو اس میں سے میں بھی ایک ہوں. اور ایک قائد ایسا ہے ہمارے جھارکھنڈ میں کہ صرف جھارکھنڈ کی ہی نمائندگی نہیں کرتا ہے, پورے ملک کا نمائندگی کرنے والے بادشاہ کا نام علامہ اردو کے وزیر صاحب اس گاؤں میں پیدا ہوئے اور ملک کے کونے کونے میں علم پھیلا رہا ہے, دین کی خدمت کر رہا ہے. یہ آپ ہم اپنی قسمت سے اتنا ناز کریں کب ہے؟ ساری دولت ایک طرف, سارے مال ایک طرف, مگر آپ کو مہمان رسول کی خدمت میں خرچ کیا ہے وہ پیسہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا, بننے کے وہاں بھی کامیاب.
دیا ہے اعلیٰ حضرت کی بات چلتی نا، اعلیٰ حضرت کی بات چلی ہے تو بات آج تک اب اپنے موضوع پہ آنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نصیب بابو کو پڑھنا ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی طبیعت کے مطابق پڑھیں گے، اور اب مجھے معلوم ہے کہ آپ سامنے کے لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت کے مطابق پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد سلام ہوگا، سلام کے بعد دعائیں ہوگی، پھر ہر لوگ اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حضرے میں بیٹھے ہوئے، اعلیٰ حضرت نا اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار کے بارگاہ میں میرے امام کے بارگاہ میں ایک سائل آیا اور کہا اے احمد رضا، اے احمد رضا کچھ تم مجھے عطا کرو، مجھے دو، اور اگر تم نہیں دو گے نا تو میں تیری بلڈنگ کو پلٹ دوں گا۔ میں کہا میں تیری بلڈنگ کو پلٹ دوں گا؟ تو میرے امام نے کہا سنو، تم غیر شرعی بات کرتے ہو، تم فقیر ہو کر کے تم غیر شرعی بات کرتے ہو، تم فقیر نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو، جو فقیر ہوتا ہے غیر شرعی بات نہیں کرتا۔ کہا سنو، اگر تم نہیں دو گے تو میں تیرے بلڈنگ کو پلٹ دوں گا۔ اتنی جو باتیں سنی تو میرے سرکار امام احمد رضا کی ماں دوڑی کے لیے آئی، کہا بیٹا تجھے معلوم ہے نا کہ فقیروں سے الجھا نہیں جاتا، فقیروں سے الجھا نہیں جاتا۔ میرا امام نے کہا ماں آپ کو معلوم ہے کہ فقیروں سے احمد رضا بڑا پیار کرتا ہے؟ کہا ہاں بیٹا پیار تو کرتا ہے مگر تم الجھ رہا ہے۔ کہا ماں یہ غیر شرعی بات کرتا ہے، پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے اور شریعت کا اگر تحفظ بچا ہے، شریعت کی بقا ہے تو وہ ذات امام احمد رضا ہے۔ ہر خاندان والوں نے شکرت سے کم پرواز کرتا نظر آیا مگر احمد رضا نے کبھی شکرت سے کمپرمائز نہیں کیا ہے۔ میری احمد رضا نے کہا اس ماں اے میری ماں، آپ کو معلوم ہے میں بزرگوں سے پیار کرتا ہوں۔ بول ہی رہا تھا اس نے کیا کیا اٹھایا، بلڈنگ کو پلٹ دیا۔ بلڈنگ پہ شبہ غوث اعظم ابو البرکات محی الدین سیدی سرکار مفتی اعظم تشریف کہاں ہے آپ کا یہ سبحان اللہ؟ چھوٹے ہیں مفتی اعظم، چھوٹے ہیں ابھی مفتی اعظم چھوٹے ہیں، چھت کے پھول ٹہل رہے تھے جب بلڈنگ کو پلٹا شیشہ لکھ کے جب پلٹا تو مفتی اعظم گر گئے زمین پہ، اور جب گرے تو سر کے پل بھی گر گئے، جب گرے سر کے پل مفتی اعظم کی داڑھی توڑتے ہوئے گئی، دوڑتے ہوئے بیٹے کو اٹھایا سینے سے، کہا بابو تکلیف تو نہیں، چوٹ تو نہیں لگی؟ کہنا تو چوٹ تو نہیں لگی ہے، کیا ہوا؟ کہا بیٹا جھٹ گر گئے اور تم زمین پہ گر گیا، چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا ماں چوٹ کی بات کر رہے ہو، جب میں گر رہا تھا نا تو مجھے گلاب کے پھول کی طرح گرایا جا رہا تھا، مجھ کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی اپنے چھت سے ٹہل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کی ماں کہتی ماں بیٹا تم کو میں نے بولا تھا نا کہ فقیروں سے نہیں الجھا جاتا ہے۔ میرے سرکار امام احمد رضا جلال میں آ گئے، اپنی جوتی کو پلٹ دیا اور کہا سن لے، اگر تم میں اگر دم ہے وہ سچا فقیر ہے تو احمد رضا کی جوتی کو تم سیدھی کر کے دکھا دو، سیدھی کر کے دکھا دو۔ قسم خدا کی تعریف ہے، زمانے اعلیٰ حضرت میں پڑھ جائیے، پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا، لاکھ کوششیں کی مگر جوتی پلٹ نہیں پایا۔ اب وہی فقیر کہتا ہے احمد رضا میں نے سنا تھا کہ احمد رضا ساری چیزوں سے کمپرمائز کر سکتا ہے مگر نبی کی شریعت میں کمپرمائز نہیں کر سکتا ہے۔ میں تو تیرا امتحان لینا امام احمد رضا، میری امام احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کروں اس کے بعد میں اپنی تقریر کو مختصر کر کے سمجھوں۔ امام احمد رضا ہے، میرے امام بیٹھے ہوئے ہیں، میری امام تشریف فرما ہے، بہت سارے لوگ آئے بہت سارے لوگ آئے اور احمد رضا کے ساتھ سامنے آئے، بہت ساری باتیں ہونے لگی۔ اگر مجھے وہ وقت ملے تو انشاءاللہ میں تم کو دوں گا، مگر آؤ یہ ماہ نور ربیع الشریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے تعلق سے پروگرام کو رکھا گیا ہے۔
اور آپ نہ جانے اس مہینے میں آپ نے کیا کیا کیا. آپ نے لنگر بھی نصیب کیا, آپ نے جھالر بھی لگایا, آپ نے جھنڈیاں بھی لگایا, آپ نے جلوس میں شرکت کیا, آپ نے میلاد کا بھی اہتمام کیا, نبی کی میلاد کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا آپ نے کیا. جو میں آپ نے کیا کیا مجھے معلوم نہیں, مگر آپ کو مغرب سے لے کر کے عشاء سے لے کر کے اب تک بیٹھے ہوئے ہو کس کے لیے؟ نبی کی میلاد لائی, نبی کی جشن کے لیے, نبی کی آمد کے لیے. ایک بچہ عمدۃ القاری شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کا ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ کہاں تھا؟ یمن کا تھا. بادشاہ یمن کا تھا. ایک مرتبہ اپنے 400 علماء کو لے کر کے مکہ آیا, اور مکہ آنے کے بعد کچھ دن ٹھہرا وہاں, اور ٹھہرنے کے بعد پھر وہ یثرب آیا. اور یثرب آج تو مدینہ ہے نا, مگر یثرب نام اس لیے رکھا جاتا کہ وہاں جب کوئی گھر بنتا یا کوئی گھر بناتا یا کوئی رہنا چاہتا اسے ایسی بیماری آتی کہ اس کی جان چلی جاتی, وہ زندہ نہیں رہتا. مگر وہ بادشاہ مکے میں آیا, اور مکے کے بعد یثرب آیا. جب یثرب آیا تو وہاں پہ خیمہ لگایا. خیمہ لگانے کے بعد 400 علماء وہاں موجود تھے. اس کے بعد باتیں ہونے لگی, اور پھر 400 علماء نے میٹنگ بلایا, اور بادشاہ سے کہا اے بادشاہ آپ ایسا کیجیے کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ یمن میں رہا. کہا آپ نے جو کچھ کہا ہم لوگوں نے سنا. کہا آپ جو کہتے چلے گئے, ہم لوگ عمل کرتے چلے گئے, جہاں جہاں لے گئے ہم لوگ وہاں پہ گئے. مگر ایک بات یاد رکھے بادشاہ, آپ یمن کا ہے. کہا ہاں. کہا جائیے یمن کا آپ بادشاہ ہے, آپ کی حکومت وہاں ہے, آپ کی کرسی وہاں ہے, آپ کی جاگیر وہاں ہے, آپ وہاں پلٹ کر کے چلے جائیے, آپ کا خاندان وہاں ہے. کہا پھر آپ کہا سنیے ہم لوگوں نے یہ سب کا جائزہ دے لیا ہے, اب ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے. کہا پھر کیوں نہیں جاؤ گے؟ اب یہاں سے میرے نبی کا میلاد سنیے, میں اپنے نبی کا میلاد آنے جا رہا ہوں. فرما رہے ہیں علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری شارح بخاری میں آپ لکھتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ تھا. بادشاہ لے کر کے 400 علماء کو یثرب پہنچا. میٹنگ ہو گئی. کہا بادشاہ آپ یہاں سے چلے جائیے. بادشاہ نے کہا کہ پھر آپ لوگ کو کہا ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے. کہا آخر کیوں؟ آپ کو مکہ میں رہ جانا چاہیے یا تو صرف یمن میں رہنا چاہیے, مگر آپ یثرب آ گئے ہیں اور آپ یہاں سے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے یہاں کی زمین آپ کو ہلا کر ہٹا دے گی, یہاں کی زمین آپ کو قرض میں مبتلا کر دے گی. یہاں جو رہتا ہے وہ مر جاتا ہے, وہ زندہ نہیں رہتا ہے. آپ یہاں رہنا کیوں چاہتے ہو؟ تو بادشاہ سے ان لوگوں نے کہا ہے کون؟ وہ عالم تھے, اور ایسے عالم تھے کہ صبح کیا ہونے والا ہے اس کا بھی پتا ہے, شام کیا ہونے والا ہے اسے بھی پتا ہے, اور دن میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی معلوم ہے. اور ہمارے خیمہ ڈالنے کے بعد بادشاہ سے کہا ہے بادشاہ آپ جا سکتے ہو, ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو بادشاہ سے جب کہا کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے, کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا سنو تم لوگوں نے یہاں کا جائزہ لے لیا ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک نبی آخری نبی پیدا ہوگا اور مکے میں پیدا ہوگا, اور مکے میں اسلام پھیلائے گا, اور جب دشمنوں کا دعوت